بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین میں پہلے بھی نبی انبیاء بہت سارے پیدا ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ نے وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا تھا۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں، یعنی یمن کا بادشاہ کعبے پر حملہ کرنے کے عرض سے آیا تھا اور اس کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ بادشاہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے بادشاہ کو پسماں کر دیا، اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ عرب میں دستور تھا بچہ پیدا ہوتے ہی دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتے تھے۔ بچے کھلی ہوا میں پرورش پاتے تھے، تندرست توانا رہتے تھے، صاف ستھری زبان سیکھتے تھے۔ چنانچہ اسی روایت دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی، حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارت سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے اور اپنے چاچا کی بکریوں کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے تھے، خرید و فروخت کرنے کا طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام ختیجہ تھا۔ عورت تھی لیکن باصلاحیت تھی، وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھی۔ حضرت ختیجہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ صفات اور حسن و اخلاق سے بھی واقف تھی۔ لوگوں کی زبان سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین ہے، لوگوں پر رحم کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہنے لگی، ایسا بازار اور سچا آدمی ملنا چاہیے، شاید کاروبار میں مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کرے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے جا کر شام جانے لگے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے۔ وہ کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور غلام کو اشارہ کیا اور اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ غلام نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ غلام نے جو باتیں بتائی اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریبات میں حضرت حمزہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور برادرین قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حالات بہتر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا۔ جزاک اللہ۔